جبکہ ہمارے اپنے معاملات اور اپنی صورتحال تباہ کن ہو اور ساری دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے، نہ ہمارے پاسپورٹ کا کوئی قدر، دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ میں ہم 22 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، ہمیں اللہ نے دریاؤں سے نوازا، ہم پاکستان ہے، لیکن دنیا میں ہمارا پاسپورٹ 70واں نمبر پر ہے، یعنی صومالیہ سے بھی کمزور۔ کہ آج ٹماٹر ایران سے، چینی میرے پیارے بھائیوں روس سے، چاول امارات سے، اور ساری دنیا کا ہم محتاج۔ کل اگر آٹا نہیں پہنچا تو ہمارے گلیوں اور کوچوں میں لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا۔ اس لیے حکومت نے خوشخبری دی کہ ہم ماسکو سے تمہارے لیے گندم خرید کے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب کریم نے ہر اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے جو ترقی کے لیے اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے موجود ہے، تو پھر آپ ورلڈ بینک کا اور IMF کا مقروض کیوں ہیں؟ کل میں دیر کی طرف وہاں سے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے بازار بند کیا، میں نے پوچھا تو بتایا کہ یہاں 2.5 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور 5 دن بعد ان کی لاش ملی۔ چارسدہ میں 5 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور 2 دن کے بعد بے عزتی اور بے حرمتی کے بعد ان کی لاش ملی۔ یہ ہمارے فاطمہ بیٹی ہے، یہ ہمارے نور بیٹی ہے، یہ ہمارے قصور کی زینب بیٹی ہے۔ کراچی ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، بچی اغوا ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، اور پھر ان کی لاشیں، کبھی تو جلی ہوئی لاشیں ان کے والدین کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان ہے۔ نقیب اللہ محسود کو دن کے روشنی میں شہید کیا گیا، پتہ چلا کہ جس SP نے ان کو مارا ہے 400 اور ایسے قتلوں میں وہ ملوث ہے، آج تک وہ ہیرو ہے۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جب تمہارے معاشرے میں ظلم تھا، جب تمہارے معاشرے میں خون کی ارزانی تھی، جب کہ تمہارے معاشرے میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری عام تھی، جب تمہارے معاشرے میں غریب کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے تھے، آپ درندوں کے صف میں کھڑے تھے، آپ جاگیرداروں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ 73 سال گزر گئے، آپ لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اور ایک بار نہیں بار بار دیا ہے۔ آپ لوگوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، اور ایک بار نہیں بار بار دیا ہے۔ آپ لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا، تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا، اور بڑے محبت کے ساتھ ووٹ دیا، لیکن آپ کی تقدیر اب بھی نہیں بدلی۔ آپ کے صبح شام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی مصیبتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی کسان رو رہا ہے۔ یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ اندھیروں کا نظام، یہ استحصال کا نظام، یہ کون تبدیل کرے گا؟ یہ کون اس کو ختم کرے گا؟ آپ انہی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں جن لوگوں نے تمہارے اوپر اسی نظام کو مسلط کیا ہے۔ آج PTI اور PDM کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی آپ کے لیے نہیں ہے، PDM اور PTI کی لڑائی، ان کے اختلافات وہ تعلیمی پالیسی پر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، کشمیر پالیسی پر نہیں ہے جو موجودہ حکومت نے انڈیا کے حوالے کیا۔ PDM اور PTI کی لڑائی خارجہ پالیسی پر نہیں ہے کہ پاکستان آج ساری دنیا میں تنہا کیوں کھڑا ہے۔ ان کی لڑائی
صحت کی سہولیات کی اویلیبلٹی پر نہیں ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو ہسپیٹل میں ₹2 کا ڈسپرن کیوں نہیں ملتا؟ ان کے لڑائی اقتدار کے لیے ہے۔ میری لڑائی، میرا جنگ، میرے ساتھیوں کا جنگ یہ عوام کے لیے ہے۔ میری لڑائی اس ملک میں موجود سودی کافرانہ نظام کے خلاف۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے عدالتوں میں جج کے ہاتھ میں انگریز کا نہیں قرآن حکیم کا کتاب ہونا چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں غریبوں کے لیے اور مالداروں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے نہیں، میں یکساں نظام تعلیم اور ایک کتاب چاہتا ہوں میرے دوستو، اس لیے کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو 2-3-4 وزرائے اعلیٰ ہے یہ بھی رپورٹ ہے، نہ یہ بات کر سکتے ہیں نہ ان کو سوچنے کی آزادی ہے، یہ رپورٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 800 دن گزر گئے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ لوگ رو رہے ہیں، آٹا نہیں ملتا، 78 روپے فی کلو آٹا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، گھی نہیں ملتا، 250 روپیہ فی کلو ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، دال نہیں ملتا، 230 روپیہ فی کلو۔ لوگ رو رہے ہیں، چینی نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم کہتے ہیں صبر کرو، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سکون آپ کو قبر میں ملے گا، آپ صبر کریں قبر میں سکون ملے گا۔ 500% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کیا۔ یہ کہتے ہیں صبر کرو، مجھے کوئی اور موقع دو۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ ایک جیسے لوگ ہیں۔ اگر کوئی عزت ہمیں ملی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور جو ہمیں اپنی ماں باپ سے زیادہ پیارا، اور ہمارے ماں باپ اس پر قربان ہوں، آج فرانس نے ان کی شان میں گستاخی کی، کسی مسلمان حکمران نے غیرت نہیں کیا۔ اور آج بھی فرانس کا سفیر اسلام آباد میں موجود ہے۔ کاش ہمارے 60 اسلامی ممالک اپنے 60 سفارت خانوں سے ان سفیروں کو نکالتے تو فرانس عالمی اسلام سے پورے 2 ارب مسلمانوں سے معافی مانگتا، کبھی اس طرح پھر جرأت نہ کرتا۔ آپ کی اس ملک میں آسیہ نامی خاتون نے ایک توہین کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ جیل میں گئی، اور اسی کے حوالے سے جب ایک گورنر اس خاتون سے ملنے جیل گیا تو اس نے وہاں اعلان کیا، اس گورنر کا نام سلمان تاثیر تھا، کہ اگر مجھے اختیار ملا تو میں قانون سے 295 کا خاتمہ کروں گا، جس میں توہین رسالت کے مرتکب فرد کے لیے پھانسی کی سزا ہے۔ آج اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، اس آسیہ کو پوری پروٹوکول کے ساتھ مغرب کے دباؤ پر مغرب بھیجا، لیکن اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے، اور پرانے مسلم لیگ کی حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری جو عاشق رسول تھا، رات کے اندھیروں میں پھانسی کیا۔ آپ لوگ بھول گئے، یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے، یاد ہے؟ پھانسی دیا، اور پھر کیا کیا اس حکومت نے؟ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور میڈیا کو پابند کیا کہ ممتاز قادری کے جنازے میں کوئی شرکت بھی نہ کرو۔ جرم کیا تھا اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھا۔ لیکن اس حکومت نے 100 ملین روپے اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے لیے بجٹ میں رکھے۔ ہم نے جب پوچھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کا پیسہ، مسلمانوں کی دولت، بیت المال کا پیسہ مندر پہ لگا رہے ہیں، یہ تو کسی بھی قانون میں، قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اس حکومت نے کہا
کہ ہم نے تو 100 ملین رکھے ہیں، لیکن مسلم لیگ کی حکومت نے 200 ملین سے زیادہ قیمت کی زمین مندر کے لیے خاص رکھی۔ میں اب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن سابقہ حکومتوں نے لاہور دن کے روشنی میں 3 آدمیوں کو شہید کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کیا، 45 دن اڈیالہ جیل میں رکھا، پروٹوکول کے ساتھ رکھا، اور پھر پوری پروٹوکول کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا، اور وہ وہاں جا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے اس طرح ایک ریوالور سے پاکستانی کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، اور پھر جیل میں جب میں گیا تو میں نے آرڈر دیا کہ اذان بند کرو، یہ میری نیند میں خلل کا باعث ہے۔ میرے دوستو، سابقہ غلاموں میں اور آج کے غلاموں میں رتی بر پرکھ نہ کرنا۔ جو پرکھ کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ پی ڈی ایم جانے، ان کا کام جانے، اور موجودہ حکومت بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ہی در کے غلام ہے۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ میں جلسہ تھا، جناب نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ مجھے رونا آتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کن غاروں میں پڑے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی حکومت نے بھی لوگوں کو لاپتہ کیا، اور یہی کام پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والی بھی کرتے تھے۔ ان کے دور میں بھی ہزاروں لوگ لاپتہ، ان کے دور میں بھی ہزاروں لوگ لاپتہ۔ کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے میرے دوستو؟ اس لیے اب اس دھرتی کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم تعلیم کو مفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم علاج کو مفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو کسی بھی مظلوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود اپنے پیسوں سے وکیل رکھے، ریاست اور حکومت اس کی وکالت کرے گی۔ میرے دوستو، ایک عدل اور انصاف پر مشتمل نظام چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ آپ کے لیے قربانی دی۔ آپ پر کرونا وائرس کے وبا تو جماعت اسلامی آپ کے در اور آپ کے چوک اور چوراہوں میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ سیلاب اور زلزلے کا زمانہ یاد ہے، جماعت اسلامی ہم میدان میں کھڑے تھے۔ میرے دوستو، جب خدمت بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ جماعت اسلامی دیانتدار جماعت ہے، ہم پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنا سکتے ہیں، اور پرامن پاکستان بنانے کے لیے افراد کے نہیں، خاندانوں کے نہیں، جاگیرداروں کے نہیں، کرب سرمایہ داروں کے نہیں، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، جس میں ایک صف میں محمود اور ایاز نظر آ جائے، تب اس ملک کو ترقی ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کل بھی اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن تھا، اور آج بھی اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے پیسے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت میں لوگ جائز کاموں کے لیے بھی پیسے دینے پر مجبور ہے۔ بس میرے دوستو، یہ حکومت کیا ہے؟ آپ کا آٹا کھا گئی، آپ کی چینی کھا گئی، آلو کھا گئی، ٹماٹر کھا گئی، جنگلات کھا گئی، اور سب سے بڑی یہ کہ قوم کی غیرت اور عزت کھا گئی اور ہضم کر گئی۔ اب ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے کہ ان لوگوں کو قوم کے مسائل کا کیا پتہ، اس لیے کہ ان کے اپنے بچے تو لندن میں پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب تمہارے اپنے بچے کہوٹا کے پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک جیسے لوگ ہیں، ان کا کلچر ایک جیسا ہے۔
تو میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سپورٹ اور ووٹ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک امانت ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بازو میں یہ جو طاقت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ آج کشمیری مائیں تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں، آج چچنیا اور بوسنیا کے مسلمان پاکستان کا نام لے رہے ہیں، آج فلسطین کا مجاہد پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، آج برما اور روہنگیا کا مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس قوم کو ایک اچھی قیادت دے دے، ایک ایسی قیادت جو ڈرنے والی، جھکنے والی، دبنے والی، ڈرنے والی نہ ہو، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یقین رکھتا ہو۔ تو نوجوانوں، آپ لوگوں نے آج ہماری اس جلسے میں شرکت کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سب خطا کار لوگ ہیں، ہم سب گناہگار لوگ ہیں، اور اللہ راضی ہوتا ہے توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوٹا کے لوگوں، آج کا یہ اجتماع اپنی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے، تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور میرے ساتھ مل کر اللہ کے حضور ایک سچا وعدہ کرے اور سچا توبہ کرے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہم آئندہ قدم اٹھائیں گے تو اسلامی نظام کے لیے ووٹ دیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے سپورٹ دیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے جھنڈا اٹھائیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے، اور جب تک ہماری جان ہے اس ظلم اور جبر کے نظام کے ساتھ ہم لڑیں گے، لڑ کر یا تو اس نظام کو تبدیل کریں گے، اور یا لڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ جتنی صلاحیت آپ نے دی تھی میں نے تمہارے راستے میں، اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ تو کہوٹا کے لوگوں، اے میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ لوگوں کو میرے اس بیانیہ پر، ایک پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ ہم ہی حکومت دے دے، ایک پی ٹی آئی کی بیانیہ ہے کہ بہت مزہ دے رہا ہے، ہمیں نہ چڑھے، ملنگان کو نہ چڑھے، ایک میرا بیانیہ ہے کہ پاکستان اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ کا نظام چاہیے۔ تو جو لوگ شوق سے، شعور کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ میرے سلوگن کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، وہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو، تاکہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہاتھ اٹھا لے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ چھوٹے اور بڑے غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ووٹ دیں گے اسلامی نظام کے لیے، اللہ وعدہ کرتے ہیں سپورٹ دیں گے نبی مہربان کے نظام کے لیے۔ اللہ ماں اور بہنوں پر رحم فرما، نوجوانوں اور بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، آنکھوں کو بصیرت اور بصارت عطا فرما، قدموں کو اللہ کے راستے میں استقامت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، زمانے کے فتنوں سے بچا دے، اور جتنے لوگوں نے آج شرکت کی اور وعدہ کیا، اللہ مرنے تک اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔